السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ کرنے والے ہیں شولڈر ورک آؤٹ۔ شولڈر ورک آؤٹ میں سب سے پہلے ہم لوگ لگا رہے ہیں، آپ لوگ بیک اور فرنٹ پلی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہم صرف بیک پلی لگائیں گے۔ 3 to 4 سیٹس اس کے لگائیں گے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے میں اور میرا چھوٹا بھائی زبی ہم بیک پلی لگا رہے ہیں۔ اپنے جو اوورال بیک مسلز ہیں، یعنی ہمارا مین پوائنٹ تو شولڈر ہے، لیکن اس سے آپ کے اوورال بیک مسلز جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ لوگوں کے اسٹریچ بھی ہو جاتے اور وارم اپ بھی ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم اپنا جو اگلا کمپاؤنڈ مومنٹ ہے وہ اچھی طرح سے پرفارم کر سکیں۔ جیسے ہمارا بیک پلی ہم نے فنش کر لیے، اس کے بعد ہم فرنٹ باربل جو شولڈر کے اوپر اپ ہوتا ہے وہ ہم لوگ لگائیں گے۔ اس کے بھی تقریباً 4 سیٹس لگائیں گے ہم۔ تو ایک چیز جیسے کہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، ہم زیادہ ویٹ کی طرف نہیں جاتے، مطلب آپ نے اتنا ویٹ لگانا ہے جس میں آپ 12 to 15 ریپس پرفارم کر سکیں۔ ہیوی آپ نے جو مین پوائنٹ ہوتا ہے، آپ نے جم میں جو ہے اپنے مسلز جو ہے نا پمپ کرنے ہوتے ہیں، اور اپنے جو ہے مسلز کو اپنے ٹرین کرنا ہوتا ہے، اور بلڈنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ A to Z آپ کے ڈائٹ کا کام ہوتا ہے۔ یعنی مسل بلڈنگ کا جو بلاک ہے وہ پروٹین ہے، یعنی آپ کو اچھا ڈائٹ لینا ہوگا، جس سے مطلب اس میں آپ کے پروٹین آپ کے ویٹ کے حساب سے جتنا پروٹین انٹیک آپ کو ضرورت ہوگا اتنا ہی پروٹین آپ لوگوں کو انٹیک کرنا ہوگا، بھی آپ کے مسلز بلڈ ہوں گے۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ مطلب لوگ بولتے ہیں آپ زیادہ ویٹ اٹھائیے تب آپ کا مسلز جو ہے زیادہ بلڈ ہوگا، لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے، میرے ایکسپیرینس کے حساب سے میں یہ چیز نہیں مانتا۔ میرا بیلیف یہ ہوتا ہے، جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، جو میں نے اپنے اوپر جو ہے پریکٹیکلی یہ سب چیزیں اپلائی کیے ہیں، تو میں نے یہی چیز دیکھا ہے کہ ہیوی ویٹ یا اپنے ساتھ زور کرنے سے صرف انجریز ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ ہلکا ویٹ اٹھائیں گے، یعنی آپ لوگ مطلب 30 kg آپ کرتے ہیں، یعنی 30 kg آپ لوگ شولڈر میں آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ 30 کو 20 کر لے تو 20 kg آپ لوگ اوپر اٹھائے، اور اس کو اتنے پرفیکٹ اینگل سے آپ لوگ لگائے اور اس میں 15 ریپٹیشن لگائے، تو آپ لوگوں کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ لوگ 50 kg جو ہے نا، آپ لوگ 50 kg جو ہے اپ کر رہے ہیں، تو اتنا آپ لوگوں کو جو ہے پین ہوگا اس مسل میں۔ تو آپ نے یہی کرنا ہے، آپ نے بالکل پرفیکٹ اینگل سے اور اس کو رائٹ وے سے آپ لوگوں نے سیٹ کو پرفارم کرنا ہے۔ تو وہی جتنا آپ نے ہلکا ویٹ بھی ڈالا ہوگا وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ ہیلپ لیں گے یا دوسرا آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، آدھا ویٹ وہ اٹھائے گا، آدھا ویٹ آپ اٹھاؤ گے، اور آپ کا سیٹ بھی خراب ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ آپ دوسروں کو دکھاؤ گے کہ میں اتنا زیادہ ویٹ اپ کر رہا ہوں۔ تو اس سے ایک تو آپ کے پارٹنر پہ مطلب آدھا زور تو اس کے اوپر آئے گا، وہ بیچارہ بھی تک جائے گا، اور آپ کا سیٹ جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے شولڈر میں کدھری نہ کدھری انجری ہو جائے۔ تو یہ چیزیں بہت غلط ہے۔ تو میں اپنے جونیئرز کو یہی چیز سکھاتا ہوں
کہ جم میں آپ نے مسلس کو پمپ کرنا ہے اور پرفیکٹ اینگل سے. یہ بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا ہلکا ویٹ اٹھائے کہ وہ بالکل مطلب سیٹ ہو ہی نہ. تو آپ لوگوں نے اتنا ویٹ اٹھانا ہے جتنا آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار اس میں میرا جو ہے اینگل بھی خراب نہیں ہو رہا اور بالکل پرفیکٹ طریقے سے اس میں 15 ریپٹیشن نکال سکتا ہوں. تو فرنٹ راڈ ہم لوگوں نے فنش کیا. اس کے بعد ہم نے بیک ڈمبل جو وہ بھی شولڈر کے اوپر اپ ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کمپاؤنڈ موومنٹس ہیں. ہمارا باربل پریس اور یہ ڈمبل پریس یہ دونوں ہمارے کمپاؤنڈ موومنٹ ہے جو ہمارے شولڈر کو جو ہے نا بڑا کرنے میں ہمارا ہیلپ کریں گے. تو یہ جو ہے ہر ایکسرسائز میں بعض کمپاؤنڈ موومنٹس ہوتے ہیں اور بعض آئسولیشن موومنٹس ہوتے ہیں. آئسولیشن موومنٹس جو ہے آپ کے فائبرز اور آپ کے مسلس کو راؤنڈنیس خوبصورتی دینے کے لیے کام کرتے ہیں, اور جو کمپاؤنڈ موومنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے مسلس کو سائز دینے کے لیے یعنی بڑا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں آپ ہیوی پش کر سکتے ہو لیکن آئسولیشن میں آپ ہیوی نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ آئسولیشن موومنٹ ہوتا ہے. تو آگے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آئسولیشن موومنٹ کون کون سے ہیں. تو ابھی یہ ہمارا کمپاؤنڈ موومنٹ چل رہا ہے. دوسرا ایکسرسائز بیک ڈمبل. تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے مسٹر زبی انشاءاللہ دی نیو گنز یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بلکہ اس ایئر یہ کمپیٹ کرے گا انشاءاللہ جونیئر کیٹیگری میں. تو انشاءاللہ یہ بھی فیوچر چیمپ ہے ہمارا نیا. تو ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بہت اچھے اچھے باڈی بلڈرز موجود ہیں, بہت ہی اچھے اچھے باڈی بلڈرز موجود ہیں. بس ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان پر کام کریں تو وہ بہت ہی اوپر جا سکتے ہیں. تو ہمارے بلوچستان میں بہت ہی مطلب اچھے اچھے باڈی بلڈرز موجود ہیں, پر ان کو کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے نا یا ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جاتا یا ان کو جو ہے نا کمپیٹ کرنے کے لیے پراپر فیڈریشن پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کدھر کمپیٹ کرنا ہے. تو جیسے کہ ہم باقی جگہوں کو دیکھیں تو اس کے بنسبت مطلب دوسرے صوبوں کو دیکھیں ان کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ سارے کسی نہ کسی ڈپارٹ میں ہوتے ہیں, یعنی ان کا کوئی نہ کوئی بیک سپورٹ ضرور ہوتا ہے. تو ہمارے باڈی بلڈرز جو ہے وہ ایک تو فیڈریشنز بہت زیادہ ہے, تو اس لیے ان کو بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس فیڈریشن میں کمپیٹ کرنا ہے. حالانکہ وہ غریب ہوتے ہیں, وہ پورے سال اتنا پیسہ جمع کرتے ہیں کہ وہ سال کے آخر میں اسی ایک کانٹیسٹ پہ لگا لیتے ہیں اور بعد میں اس کو ریٹرن میں کچھ نہیں ملتا. اگر وہ کسی نہ کسی ڈپارٹ میں ہوتے تو کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ سیلری تو آ رہی ہوتی اور اپنا شوق بھی پورا کرتا اور اپنے گھر کو بھی چلا رہا ہوتا. تو یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شوق بھی کریں, لیکن شوق کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے نا
اپنے فیوچر کو بھی دیکھیں. یہ نہ ہو کہ لوگ 10-12 سال کمپیٹ کرے اور بعد میں جب پیچھے مڑ کے دیکھے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو. بہت سارے ایسے باڈی بلڈرز ہیں جو اسی طرح ان کا کیریئر ختم ہو گیا، بعد میں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. یعنی دوسرے فیڈریشنز میں تو اس نے بہت سارے ٹائٹل جیتے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی مطلب اس کا پہچان کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں اپنے ینگسٹر سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے فیوچر کے بارے میں ضرور سوچیں اور ان چیزوں کے بارے میں ضرور ریسرچ کرے. باقی ہر کسی کا اپنا مرضی ہوتا ہے کہ وہ کس فیڈریشن میں کمپیٹ کرے اور کس میں نہیں کرے، لیکن میرا فرض بنتا ہے آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا، جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. تو ہمارا اگلا ایکسرسائز تھا سائڈ ڈمبل. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں سائڈ ڈمبل پرفارم کر رہا ہوں. تو یہ سائڈ ڈمبل یہ آئسولیشن موومنٹ ہے ہمارا، جو ہمارا سائڈ بالکل شولڈر کا جو مڈل مسل ہے اس کے لیے ہم اس ایکسرسائز کو پرفارم کرتے ہیں، یعنی اوورال راؤنڈنس کے لیے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے شولڈر میں. یہ جو میں لگا رہا ہوں یہی بیسک ایکسرسائزز ہے، اس میں کوئی بھی چینج نہیں ہوتا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے شولڈر ڈیولپ بھی ہو اور اچھے راؤنڈ سائز بالکل راؤنڈ بڑے ہو، تو آپ لوگ یہی ورک آؤٹ کریں جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں. یہی بیسک ورک آؤٹ ہے، چاہے وہ مسٹر اولمپیا ہو، چاہے وہ جتنا بھی پروفیشنل باڈی بلڈر ہو، سب یہی بیسک ورک آؤٹ کرتے ہیں. ہاں یوٹیوب میں ضرور آپ لوگوں کو فینسی ورک آؤٹ ضرور دکھاتے ہیں، مگر ان سے جو ہے یہ بیسک ورک آؤٹس لاکھ گنا بہتر ہے. یہ ڈائریکٹ آپ کے مسلز کو، جو مسل آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اسی کو ڈائریکٹ یہ ہٹ کرتا ہے. تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مسل بلڈ ہو، تو آپ لوگ یہ فینسی ورک آؤٹ بالکل بھی نہ کریں. آپ لوگ بیسک ورک آؤٹ کریں اور اچھا ڈائٹ کریں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مسلز بڑے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ خوبصورت بھی ہوں گے. تو اس کے بعد ہمارا اگلا ایکسرسائز ہے فرنٹ ریزز. فرنٹ ریزز آپ ڈمبل میں بھی لگا سکتے ہیں، ہم لوگ پلی میں لگا رہے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا، سب سے پہلے ہم نے 2 کمپاؤنڈ موومنٹس کیے. مطلب آپ ایکسرسائز میں شولڈر ورک آؤٹ میں آپ جو ہے نا ان ایکسرسائزز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کمپاؤنڈ موومنٹ اس لیے پہلے کیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے، مطلب انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو کیونکہ اس میں آپ نے تھوڑا ہیوی ہٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں انرجی تھوڑی زیادہ لگتی ہے. تو اس لیے ہم کمپاؤنڈ موومنٹ جو ہے پہلے پرفارم کرتے ہیں تاکہ وہ پہلے فنشڈ ہو جائے. اگر ہم لوگ اس کو لاسٹ میں رکھیں گے، یعنی پہلے سارے آئسولیشن موومنٹ کریں گے، تو وہ جو انرجی ہوگی ہماری اسٹارٹنگ میں وہ آئسولیشن موومنٹس میں مطلب کم ہو جائے گی. پھر جو ہے ہم کمپاؤنڈ موومنٹ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے ہم پہلے جو ہے کمپاؤنڈ موومنٹ کو رکھتے ہیں، یعنی جو شولڈر کے لیے آپ راڈ لگاتے ہو اور جو آپ ڈمبل پریس لگاتے ہو، تو ہم پہلے وہ لگاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آئسولیشن موومنٹس کی طرف آتے ہیں. تو اگلا ایکسرسائز ہمارا ریئل
جو کہ آپ ڈمبل میں بھی لگا سکتے ہو. ہم ریئلڈرز مشین میں لگائیں گے. اس میں آپ نے بالکل سٹیبل رہنا ہوتا ہے اور جو ہے آپ کے ڈائریکٹ آپ کے ریئلڈرز کو یہ جو ہے ہٹ کرتا ہے. اب اس کو آپ ڈمبل میں بھی لگا سکتے ہو، لیکن ڈمبل میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت زور آپ کے بیک پہ ضرور آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ نے بینٹ ہونا پڑتا ہے. تو یہ مشین پھر مطلب اچھا تو وہ بھی ہے اور یہ بھی اچھا ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں اگر وہ ڈمبل میں تھوڑا بہت بیک پہ زور آتا ہے تو اس میں وہ بھی نہیں آتا، یعنی آپ بالکل کلیئر طریقے سے اس کو آپ پرفارم کر سکتے ہیں. تو شولڈر کا ہر پارٹ ضروری ہے، ہر پارٹ جیسے سائڈ ہو گئے، آپ کا فرنٹ ہو گیا، اور آپ کے ریئل ڈیلٹس ہو گئے، آپ کے ٹریپز ہو گئے، ٹریپز مسل. ایک مسل کو آپ لوگوں نے جو ہے نا الگ الگ ٹرین کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو کمپلیٹ فزیک ہے وہ بلڈ ہو سکے. اب بعض لوگ شاید مطلب بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہوں گے، تو بعد میں جب ان کا فزیک بلڈ ہوتا ہے وہ ان بیلنس ہوتا ہے. تو ان بیلنس فزیک کا سٹیج پہ کوئی ویلیو نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہمیشہ اگر آپ لوگ کمپیٹیٹیو باڈی بلڈر ہیں تو آپ لوگوں کو ایک کمپلیٹ فزیک بلڈ کرنا ہوتا ہے. ہر مسل پارٹ کو آپ لوگوں نے ایکول ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگوں کے مسل پارٹس ایکول نہیں ہیں تو آپ لوگ کہیں نہ کہیں آپ لوگ جو ہے نا سٹیج پہ آپ کے پوائنٹس جو ہے کٹ جاتے ہیں. تو بعض مسلز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جینیٹک مطلب انسان کے اندر جینیٹکس ہوتے ہیں، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض جو ہے بعض مسلز ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے غلط ورک آؤٹ کے ذریعے ویک چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جو ہے میں اسی کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا ورک آؤٹ بالکل صحیح کرنا ہے. مین چیز آپ کا ورک آؤٹ ہے. ایک تو جینیٹکلی ہوتے ہیں، جینیٹکس مطلب جو پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، وہ جینیٹکلی ہوتا ہے. لیکن جو آپ کے ورک آؤٹ میں غلط ورک آؤٹ سے آپ لوگوں کے فزیک میں کوئی ان بیلنس پارٹس آ جاتے تو وہ جو ہے نا اس پہ آپ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے، یا آپ کو ٹیچر یا آپ کے اگر کوئی ٹرینر ہے، کوالیفائڈ ٹرینر ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے، اسے آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کے باڈی میں یہ پارٹ جو ہے ویک ہے اور یہ پارٹ جو ہے مطلب اس طرح ہے. تو وہ پھر آپ لوگوں کے لیے جو ہے اپنا ٹریننگ پروگرام بنائے گا آپ کے باڈی کے حساب سے، جو ویک پوائنٹس ہے ان کو کیسے لانا ہے دوسرے پارٹس کے ایکول لانا ہے. تو وہ آپ لوگوں کا ایک اچھا ٹرینر جو ہوگا وہی یہ سب جو ہے نا کر سکتا ہے. تو ہمارا لاسٹ ایکسرسائز ٹریپز ہے. ہم ٹریپز مسل کو ٹرین کرتے ہیں، مطلب یہ آپ راڈ کے ذریعے بھی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے پاس تقریباً 25 kg کے پلیٹس بھی ہیں، تو اس سے پھر ہم لوگ مطلب جیسے کہ آپ ڈمبل سے سائڈ سے اٹھاتے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ پلیٹس جو 25 kg کے پلیٹس ہیں اس سے جو ہے نا ہم لوگ لگاتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ آپ راڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہو، پلیٹس کے ذریعے بھی کر سکتے ہو. لیکن یہ جو باربیل ہے جو میں پیچھے کی طرف آپ کر رہا ہوں، یہ جو ہے آپ کا اپر ٹریپس، مڈل ٹریپس اینڈ لوور ٹریپس، یہ تینوں پارٹ جو ہے آپ کے ہٹ کرتا ہے. اس کو آپ لوگوں نے کبھی بھی مس نہیں کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ورک آؤٹ کو انجوائے کیا ہوگا اور بہت ساری باتیں آپ لوگ سیکھ گئے ہوں گے. تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.